السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِالرُّسُلِ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو میرے احسان کو جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کو کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی گواہ رہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ان کے دل میں ڈال دیا، اعلام کر دیا، ان کی طرف وحی کر دی، یہ وحی خفی ہے۔ ظاہر ہے حواریوں کی طرف وحی جلی تو نہیں آ سکتی تھی جو خاصیہ نبوت ہے، لیکن جیسا کہ شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آیا ہے، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو وحی کی فصلت یا وحی خفی کی مثالیں دی ہیں، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو وحی کی فصلت یا وحی خفی کی مثالیں ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کہ آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے۔ جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مومنین کو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے مطالبات آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتے۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ یہ اس طرح کی بات ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، اسی طرح کا مشاہدہ وہ بھی طلب کر رہے تھے تاکہ ہمیں آپ علیہ السلام کی کسی بات میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور ایسا یقین کامل ہو جائے کہ پھر ہم جب آپ علیہ السلام کی جانب سے لوگوں کو تبلیغ کریں تو ہمارے اپنے دلوں میں کہیں شک و شبہ کی کوئی کانٹا چبھا ہوا تو ہمارے اپنے دلوں میں کہیں شک و شبہ کا کوئی کانٹا چبھا ہوا نہ رہ جائے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولیاءنا وآخرینا وآیات منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے جو عید بن جائے ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور ایک نشانی ہو تیری طرف سے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ آسمان سے خاص تیرے ہاتھ سے کھانے سے بھرے ہوئے دسترخوان کا نازل ہونا یقیناً ہمارے لیے جشن کا موقع ہوگا، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے ایک یادگار واقعہ اور تیری طرف سے ایک خاص نشانی ہوگی۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 4 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں کا ذکر ہوا ہے۔ حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے ہمارے لیے تاکہ ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، تو اس پر پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایسے سوالات مت کرو، لیکن اس کے باوجود پھر انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، تو اس کے بعد جب دسترخوان نازل ہوا تو اس کا ذکر آگے جا کر آئے گا۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔